عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضا پورا کرانا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مفرور ہے، وہ صدا یافتہ ہے، مفرور وہ ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے کہ 8 ہفتے کی چھٹی لے کے باہر گئے اور 4 سال سے بیٹھے ہیں باہر۔ اب کون سے مجرم کو، ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہ مجرم صحیح ہے فیصلہ، غلط ہے فیصلہ، وہ فیصلہ کرائے، کون سے مجرم کو اور کس عدالت نے اس دنیا میں یہ دیا سہولت دیا کہ وہ اپنے ملک سے اور عدالت کی اختیار اس سماعت کا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائے؟ کبھی نہیں ہوا۔ ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، مجرم کو آپ جیل میں سے ہی نکال لیں تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لیے، اور اس کو آپ اور وہ باہر بیٹھا ہوا، وہ ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے، انہی اپارٹمنٹس میں آ جا رہا ہے جن کے جو متنازع ہیں، اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں، سب کے سب اب وہ مطلب چل پھر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب ٹی وی پہ دیکھنا آج کل اسی طرح ہے جیسا ڈائریکٹ دیکھ لیا، ٹی وی فاصلے قریب تر کر دیتی ہے، تو ساری قوم دیکھتی ہے ان اپارٹمنٹ سے ان کو آتے جاتے ہوئے۔ پر جہاں تک یہ تعلق ہے معاملہ، اس کا کیا تعلق ہے میاں نواز شریف سے؟ میاں نواز شریف سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت نے ایک دفعہ پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے خلاف ایکشن ہوا، اس کی عدالت پہ دھاوا بول دیا، اور وہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو 2-4 جج بیٹھے ہوئے تھے، دو ایک طرف، وہ کرسیاں وہ اپنے نکلنے کے لیے، کیونکہ وہ سارے ورکر اوپر چڑھ آئے عدالت کے سٹیج پہ، وہ کرسیاں گرا کے بھاگے۔ کیا سین ہوگا آپ دیکھیں 1997 میں، اس وقت یہ اتنے وہ نہیں ہوتے تھے، یہ میڈیا 24/7 تو وہ تصویر نہ بن سکی، پر کیا یہ سیل فون بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کوئی بنا لیتا تصویر، پر کیا سین ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس اور 5 ججوں پہ ایک پورے مجمع نے حملہ کر دیا، اور اس پہ آپ فخری کرتے ہیں۔ پھر آپ کی ٹیپس اور آڈیو ٹیپس پکڑی گئی کہ آپ نے ججز کو یہ کہا کہ بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کو سزا دو، زیادہ دو، اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں، اور میاں صاحب کی ڈکٹیشن پہ آپ نے ان کو سزائیں دی، جو بعد میں سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی اسی بات پہ کہ اس میں، اور وہ آڈیو ٹیپس جو جسٹس قیوم سے گفتگو، جسٹس راشد عزیز سے گفتگو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جو گفتگو اور جن کو ہدایات یہ دے رہے تھے، وہ آج تک 18 سال ہو گئے اس کو، وہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی، نہ میاں شہباز نے کی ہے، نہ سیف الرحمان نے کی ہے، کسی نے تردید نہیں کی۔ اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے۔ چیف جسٹس کا قصور کیا ہے؟ چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں 2 سوچیں ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے، چیف جسٹس منیر سے 1950 کے اشرے سے چلی آ رہی، اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے، اور وہ جسٹس اے آر کارنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت میں تھے، ان کے سے چلی آ رہی ہے۔ اب جسٹس منیر کا کیا کی وراثت کیا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس کے باعث 4 مرتبہ پاکستان میں مارشل لاء لگا اور ساری فوج نے ساری حکومت سنبھال لی۔ وہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ وہ نظریہ ضرورت یہ بالکل میں آپ کے لیے آسان، اور یہ صرف وکلاء کے لیے نہیں، جو باہر بھی بیٹھے ہیں وکلاء تو سمجھتے ہیں اس کو۔ نظریہ ضرورت یہ بڑا سادہ سا نظریہ۔ نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ فوج اپنی جگہ رہے اور مارشل لاء نہ لگائے، یہ اس کو اختیار ہی نہیں۔
لیکن یہ اب ضرورت ہوگی. اب یہ تو بڑی اب کیا کریں, یہ تو ضرورت ہوگی. تو نظریہ ضرورت آئین سے گریز, آئین سے فرار, آئین سے تصادم کا نظریہ ہے. اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن, ویسے تو 90 دن ہونا چاہیے جی, 90 دن ہونا چاہیے, پر اگر ہم اکتوبر میں بھی کر لیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک طرف ہے. اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضا پورا کرانا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. آپ یہ دیکھیں 90 دن کے اگر الیکشن نہیں ہوتے, یہ بھی سوچ رہے فرض کی یہ نہیں ہوتے, یا اس پیریڈ میں جو سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی ہو 90 دن کے آگے, 90 دن کی بجائے سپریم کورٹ 110 دن رکھ دیتا ہے. انہوں نے اتنا وقت ضائع کیا کہ شاید 120 دن دینے پڑے. پر اب جب تک سپریم کورٹ یہ نہیں دیتا, اب 90 دن کا معاملہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے not later than 90 days before the poll, یعنی not later than ڈسولوشن سے لے کے وہ جو الیکشن اور پول ہے وہ not later than 90 days. یہ یحییٰ خان نے دراصل جب الیکشن پوسٹ پون کیے لامتناہی طور پہ انڈیفینیٹلی, تو تب تنازع شروع ہوا بنگالیوں کا اور پاکستانی, ویسٹ پاکستانیز کا اور ایسٹ پاکستانیز کا, اور الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا.